والسلام على وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان بن جوهر ورحمة الله الغالي عليه وسلم وبه الإمام حسن المصطفى وصدقه الإمام حسين الشهيد داود الكريم والبلاء وبهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وبه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمته أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام سنته محدث الأعظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد الله وجميع سنته وجماعته دائما أبدا أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جن کی شان الگ الگ ارفع و اعلیٰ، ہر صحابی کوئی نہ کوئی مقام پر فائز، ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی مقام اللہ اس کے حبیب کی بارگاہ
آپ دیکھیں کوئی صحابی اگر 4 میں ہے 5 میں نہیں، 5 میں ہے 10 میں نہیں، 10 میں ہے 12 میں نہیں، 12 میں ہے 313 میں نہیں، 313 میں ہے بیت رضوان میں نہیں، بیت رضوان میں ہے صلح حدیبیہ میں نہیں، صلح حدیبیہ میں ہے احد میں نہیں، احد میں ہے خندق میں نہیں، خندق میں دیکھیں خندق میں ہے تو وہ خیبر میں نہیں، اکیلے اس عظیم صحابی کا نام ہے۔ اگر 4 خلفائے راشدین میں دیکھو علی موجود، 4 خلفائے راشدین میں دیکھو علی موجود، 5 بنجتن میں دیکھو علی موجود، 10 عشرہ مبشرہ میں دیکھو علی موجود، 12 امام میں دیکھو علی موجود، 313 بدری صحابی میں دیکھو علی موجود، بیت رضوان میں دیکھو علی موجود، احد میں دیکھو علی موجود، خیبر میں دیکھو علی موجود، خندق میں دیکھو علی موجود۔ یہ وہ علی ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا نظر و وجہ علی کی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ علی فرما رہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اگر علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے تو؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، اگر علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے تو سرکار فرماتے ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت، علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا زبان کو پاک کرو علی کہتے کہتے، زبان کو پاک کرو علی کہتے کہتے، منافقت کو مٹاؤ علی کہتے کہتے، اور جو مائیں چاہتی ہے کہ ان کے بچے ہونے، جو مائیں چاہتی ہیں کہ ان کے بچے ہونے ان کو دودھ پلاؤ علی کہتے کہتے، ان کو دودھ پلاؤ علی کہتے کہتے۔ ہم سیاست علی سے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ آج برا ہو ان ملنگوں کا جو 6 مہینے تک نہاتے نہیں، وہ برے ملنگ، اور وہ برا ہو برے قوالوں کا جنہوں نے آج اس نسل نو کے دماغ میں ایک بات ڈالی ہے کہ دمادم مرد قلندر علی کا پہلا نمبر نہیں، دمادم مرد قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ یاد نسل نو کے دماغ میں ان برے قوالوں نے اور یہ نام کے مست ملنگوں نے جو 6 مہینے تک ناپا نہیں، وہ علی کا ذکر کرے گا، جو اتنی ناپاکی میں رہتا ہے وہ علی کا ذکر کرے گا۔ علی کا ذکر تو وہ کرتا ہے جس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، جس کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ علی وہ ہے جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی۔ میں نے کل بتایا تھا کہ سرکار نے اپنے صحابہ کرام کو ایسا ٹرین کیا تھا، اور مولا کائنات وہ ہے جو بچپن ہی سے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے ان کی پرورش کی۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ حضرت علی کی زندگی کا معاہدہ تو کیجیے۔ دیکھیں حضرت علی کی زندگی کو، کوئی انسان اسپتال میں پیدا ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی جگہ پیدا ہوتا ہے، علی وہ ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جن کی ولادت و مولا کائنات، جب رب نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتے داروں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا ہے لوگوں، اللہ نے مجھے تمہارے طرف نبی بنا کر بھیجا، میں دین اسلام لے کر آیا ہوں، اسی دین اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ جب سرکار دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اس وقت حضرت علی فرماتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا، مجمع تھا، میں مجمع کے بالکل اخیر میں کھڑا تھا، چھوٹا تھا، میرا قد بھی نیچا تھا، کوئی مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سرکار وہاں پر تبلیغ فرما رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں لوگوں آ جاؤ دین اسلام میں، اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار تبلیغ فرما رہے تھے، کسی رشتے دار نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی فرماتے میرے بچپن کا زمانہ تھا، میں نے اپنے ایڑیوں کے بل، پنجے کے بل کھڑا ہوا، بچپنا تھا، قد بھی نیچا تھا، میں اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہوا تاکہ تھوڑا سا کچھ اونچا ہو جاؤں۔ اور حضرت علی فرماتے کچھ اونچا ہو جانے کے بعد میں نے فوراً آواز لگائی یا رسول اللہ انا حافظک یا رسول اللہ انا ناصرک یا رسول اللہ۔ حضرت علی نے یا رسول اللہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تو نہ ہو،
یہ وہ حضرت علی ہیں جہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا. قریب کرنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها. پوری حدیث سنیے. سرکار فرماتے ہیں انا مدینہ العلم وصدیق اساسها وعمر ختامها وعثمان سقفها وعلی بابها. سرکار فرماتے ہیں لوگوں سن لو میں علم کا شہر ہوں, میں علم کا شہر ہوں. صدیق اس کی بنیاد ہے, عمر اس کی دیوار ہے, عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ. اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. اے علی دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو. غور سے سننا, جسے نبی فرما رہے ہیں علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. پوری کتب اٹھا کر دیکھ لیں, سیرت کی کتابیں دیکھیں, تاریخ کی کتابیں دیکھیں, ہسٹری کی کتابیں دیکھیں, سارے صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کر دیکھیں, 1400 سال سے لے کر آج تک کی ساری تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں. سرکار نے تو فرمایا ہے علی دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو. حضرت علی نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا کہ سرکار میرے بھائی ہیں. حضرت علی نے کبھی نہیں کہا. سرکار نے تو کہا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. یہ آج اونچے پاجامے والے, لمبے کرتے والے معذاللہ کہہ رہے نبی ہمارے بھائی کی طرح ہے. جن کو نبی نے اپنا بھائی کہا اس علی نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں یہ نہیں کہا کہ نبی میری طرح ہے, نبی میرے بھائی ہیں, کبھی نہیں کہا. ہم اسی حضرت علی کے ماننے والے ہیں اور انہیں کے نقش قدم پر چل رہے. ہم سرکار کو ایسا مانتے ہیں جیسا اللہ نے ہمیں بتایا ہے. ہم سرکار کو ایسا مانتے ہیں جیسا حضرت علی نے بتایا ہے. جب ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں تو ہمیں یہ عقیدہ ملا, ہمارا مضبوط ایمان ہوا. جب ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں ہماری دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے. کبھی مانا حضرت نے کہا تھا لہر میں اس کے رخ شہر کا دار لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے سراغ لے کے چلے. وہ مولانا کائنات ہے جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت خوبیوں سے نوازا. مقام صاحبہ میں حضرت علی کے سامنے میں اقدس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. عصر کی نماز پڑھا ہوئی. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ نہیں؟ آپ نے سنا ہے حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آئے کیوں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے, دیکھا علی کی آنکھ میں آنسو ہے. سرکار نے پوچھا علی تمہیں کس چیز سے بلایا, آنکھ میں آنسو کیوں؟ عرض کیا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی, میری عصر کی نماز قضا ہو گئی. وہ علی اگر ایک وقت عصر کی نماز قضا ہو جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں, اور ہم علی کے کیسے ماننے والے کہ پورا ہفتہ چھوٹ جائے ایک مرتبہ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. ہم کیسے علی کے ماننے والے, ہم کیسے حسین کے ماننے والے کہ 10 محرم کو ہم کھچڑا تو پکائیں, شربت تو پلائیں, لیکن اس دن بھی ہم نماز نہ پڑھیں. ہم پھر کیسے حسینی ہیں, ہم کیسے حضرت علی کے ماننے والے کہ ہماری پورا ہفتہ نمازیں چلی جاتی ہیں لیکن ہمارے آنکھوں میں ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں. سرکار نے پوچھا علی کس چیز نے بلایا؟ یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں سرکار نے ہاتھ اٹھائے رکھی بارگاہ میں عرض کیا اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. بولا علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. اگر علی کی عصر کی نماز ایسے ہی قضا ہو گئی دنیا تانا دے گی مالک اس کی عصر کی نماز جو قضا ہو گئی ہے تو جانتا ہے, تو مسبب الاسباب ہے, تو ڈوبا ہوا سورج واپس لا سکتا ہے. ابھی سرکار نے دعا مکمل نہ کی تھی, ڈوبا ہوا سورج واپس آیا, ڈوبا ہوا سورج واپس آیا. جب واپس آیا تو سرکار نے فرمایا علی سورج واپس آ چکا ہے, عصر کی نماز پڑھو. کون ہے علی؟ اہل صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. اہل صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں, یعنی کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں, جن کو
ہوا سورج بھی پلٹ کر سلام کرے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر سلام کرے، ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں۔ سرکار نے انہیں کا اشارہ کیا، سورج واپس آدھا حضرت فرماتے تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کرے گا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاہ، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ سرکار کی شان کے مولائے کائنات ہے۔ علی کسی معمولی انسان کا نام نہیں، علی اس حیدر کرار کا نام ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے موقع پر ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کل میں ایک ایسے انسان کو جھنڈا دوں گا کہ اس کے ذریعے اللہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ سارے صحابہ اس رات تمنا کر رہے ہیں کل سرکار وہ جھنڈا مجھے دے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کچھ بھی لیا سرکار سے، یا رسول اللہ کل جس کو آپ جھنڈا دینے والے ہیں وہ کون ہے، مجھے کہانی بتا دیجیے۔ اعلان تو کل ہونا ہے، آپ جھنڈا دیں گے جسے وہ کل خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا۔ یا رسول اللہ اعلان تو کل ہونا ہے، آپ میرے کان میں ہی بتا دیجیے۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ میں اس انسان کو جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، میں اسے جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر عرض کیا، رسول اللہ تھوڑی تفصیل اور کر دیتے، تھوڑی تفصیل اور کر دیتے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اسے جھنڈا دوں گا اللہ رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوا، رات کے وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے میں پوری رات سویا ہی نہیں، ساری رات میں سویا ہی نہیں، نیند ہی نہیں ہے بستر پہ، ساری رات میں یہی سوچتا رہا آج سرکار کو جھنڈا مجھے دے دیں۔ فرماتے صبح ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئین علی بن ابو طالب، علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ کی آنکھوں میں درد ہے۔ سرکار نے بلایا، بلاؤ ان کو بلاؤ۔ حضرت علی آئے، حضرت علی آنے کے بعد رسول اللہ آنکھوں میں درد ہے۔ سرکار فرماتے ہیں آپ کا درد ابھی ختم ہو جائے گا، اللہ نے تیرے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرنا مقدر میں لکھ دیا ہے، یہ خیبر کا قلعہ تیرے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ پھر سرکار نے جھنڈا ادا کیا، حضرت علی وہ جھنڈا لے کر آئے میدان میں۔ آپ فرماتے میرے پہلے خیبر کے دروازے کو 2-3 مرتبہ ہلایا، اتنا وزنی وہ دروازہ، خیبر کا قلعہ وہ دروازہ اتنا وزنی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری طاقت کو جمع کیا اور ساری طاقت جمع کرنے کے بعد مولائے کائنات فرماتے میں نے خیبر کے دروازے کو اٹھایا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پھینک دیا۔ دیوار کانپ جاتی ہے، در کانپ جاتا ہے، دیوار ہل جاتی ہے، در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے، دیوار ہل جاتی ہے، در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ وہ مولائے کائنات فرماتے ہیں وہ خیبر کا دروازہ میں نے اٹھا کر پھینکا، 40 گز لمبا تھا، وہ 40 گز چوڑا تھا، اٹھا کر فرماتے میں نے پھینک دیا۔ آگے سے مرحب آیا جو ان یہودیوں کا سردار تھا، اور اس مرحب اکیلے کو 1000 جنگجو بہادر کے مطابق مانا جاتا تھا، یعنی ایک مرحب 1000 پہلوان کے برابر۔ یہاں حضرت علی اکیلے مرحب آیا اور آنے کے بعد کہا ہے بھتیجے مجھے نہیں جانتا، مرحب نے کہا ہے بھتیجے تو مجھے نہیں جانتا، 1000 بہادر کے برابر ہوں میں، تو کیا مجھ سے لڑے گا، تو دبلا پتلا، کیا تو مجھ سے لڑے گا، نہیں جانتا تو مجھے؟ حضرت علی نے کہا میں تجھے تو نہیں جانتا ہوں، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں تجھے نہیں جانتا، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ کہا تو کون ہے، کیسے اپنے آپ کو جانتا ہے؟ حضرت علی نے کہا میں جانتا ہوں، انا اسد اللہ و رسولی، میں تجھے نہیں جانتا، اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، اللہ کے حبیب کا بھی شیر ہوں، اللہ کا بھی شیر ہوں، اللہ کے حبیب کا بھی شیر ہوں۔ پھر حضرت علی نے وہ تلوار چلائی، مرحب 2 ٹکڑے، اس کا گھوڑا بھی 2 ٹکڑے ہو کر وہ مرحب زمین پر آیا۔
جب مرحب کو کاٹ کر حضرت علی نے مرحب کو زمین پر دیکھا تو خیبر کی در و دیوار سے آواز آئی، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آپ نے تلوار کو دیکھا ہوگا، تلوار کا جو سرا ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھی تلوار کتنے لوگوں نے دیکھی؟ کسی نے نہیں دیکھی تلوار؟ یہ بچہ آپ بتا رہا ہے، آپ لوگ کچھ بتا ہی نہیں رہے۔ یہ بچے نے تلوار دیکھی، آپ نے تلوار نہیں دیکھی؟ کتنے لوگوں نے دیکھی؟ آپ بتاؤ، ہم نے بھی تو دیکھو کتنے لوگ ہیں ہمارے، کتنے لوگوں نے تلوار دیکھی؟ تلوار دیکھی، تلوار کا سرا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تلوار کا کام ہے کاٹنا، تلوار کا کام ہے کاٹنا، اور جب اس کا کام ہے کاٹنا تو اس کو سیدھا ہونا چاہیے۔ تلوار سیدھی تو ہے لیکن اس کا سرا ہے وہ جھکا ہوا۔ یہ تلوار کا سرا جھکا ہوا کیوں؟ کسی ادھر ادھر کے ارے دلوں سے پوچھو گے وہ کوئی نہ کوئی تعلیم کرے گا۔ آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں امام عشق و محمد کی بارگاہ میں، بڑے لیکن امام احمد رضا کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت سے پوچھو، امام یہ تلوار کا سرا جھکا ہوا کیوں ہے؟ تلوار کا کام ہے کاٹنا، یہ تلوار کا سرا جھکا ہوا کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تلوار کا سرا جھکا ہوا اس لیے ہے کہ تلوار میدان میں آ کر اپنا کام دکھاتی ہے، دشمن کو کاٹتی ہے۔ وہ تلوار میدان میں آ کر اپنا کام دکھائے اس سے پہلے تلوار اپنی طرف سے حضرت علی کی بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ تلوار کا سرا جھکا ہوا اس لیے ہوتا ہے کہ تلوار میدان میں آ کر اپنی کام دکھانے سے پہلے حضرت علی کی بہادری، ان کی شجاعت کو پہلے سلام کرتی ہے۔ حضرت علی کی بہادری کو اور ان کی شجاعت کو سلام کرنے کے بعد تلوار اپنا کام دکھاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے تسلیم علی میدان میں، پہلے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکار ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکار ہوتے۔ یہ مولا کائنات ہے جو باب مدینۃ العلم حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی ایک فتویٰ مولا کائنات سے کہا، علی تم سرکار کے قریبی بھی ہو، رشتے میں بھی ہو، حضرت فاطمہ اب سن بلوغ کو پہنچ گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم سرکار کے پاس جاؤ، حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کا پیغام لے کر جاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے میں کیسے جاؤں سرکار کی بارگاہ میں، حضرت فاطمہ کا نکاح کا پیغام لے کر اپنے لیے میں کیسے جاؤں، شرم مانے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی نے کہا کہ آپ جاؤ، آگے سارے انتظام ہم لوگ کر دیں گے۔ مولا کائنات فرماتے جب اس صحابہ کرام نے میری حوصلہ افزائی کی، مجھے سمجھایا، فرماتے میں سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ ابھی سرکار کی بارگاہ میں مولا کائنات فرماتے آ کر میں بیٹھا، زبان کھل نہیں رہی، زبان کچھ بول نہیں رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے ایمان والو کہیں تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں فرشتے بھی آتے ہیں تو ادب سے آتے ہیں، سنبھل سنبھل کر آتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے بھی سرکار کی بارگاہ میں آئیں، سنبھل سنبھل کر آئیں۔ یہ وہ مقام ہے ادب کا ہی زیر آسماں آدر سے نازک تک نفس گم کرتا می آیت جنید و بایزید کا، جنید بغدادی بایزید مستانی جب آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو بھی روک لیتے ہیں۔ یہ بارگاہ حضرت علی فرماتے سرکار کی بارگاہ میں آیا، زبان خاموش، ایک نہیں رہی، کچھ بول نہیں رہی۔ اب دیکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جس کام کے لیے آئے ہو وہ تم بولو گے یا میں بولوں کس لیے آئے؟ علی جس کام کے لیے آئے ہو وہ تم بولو گے یا میں بولوں کہ تم کس لیے آئے ہو؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں درود۔ حضرت علی سے سرکار نے فرمایا علی جو کام کے لیے آئے ہو تم بولو گے یا میں خود بولوں کیوں آئے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ، اللہ رسول اللہ اس کا حبیب ضرور جانتا ہے، آپ ہی بتا دیجیے۔ سرکار فرماتے ہیں علی
تم فاطمہ کے ساتھ نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا رکھو چھوڑ دیجیے۔ تھوڑی دیر کے بعد سدرا کے وکیل جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے حبیب ہم نے تمہاری پیاری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ آسمانوں میں کر دیا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہم نے علی کے ساتھ آسمانوں پر کر دیا ہے، کچھ رسم آپ اس کو زمین پر بھی ادا کر لیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی لوگوں کو جمع کرو، فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت علی کا نکاح ہوا۔ جب نکاح ہوا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ان کے گھر پہ وہ دو اولاد کا فرمایا جسے دنیا حسن اور حسین کے نام سے جانتا ہے۔ اور یہ کون ہے دونوں حسن اور حسین؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے مجھے ایک حسن عطا فرمایا، ایک حسین عطا فرمایا، ایک حسن عطا فرمایا، ایک حسین عطا فرمایا، اور دونوں کی شان کسی ادھر ادھر کے لوگوں سے نہیں۔ وہ حضرت علی سے پوچھو تو حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے دونوں شہزادے عطا فرمائے، تو دونوں شہزادوں کی شکل و شباہت ایسی تھی، اور خود مولا کائنات فرماتے ہیں الحسن اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اللہ کا بڑا کرم ہوا، اللہ نے مجھے دونوں شہزادے عطا فرمائے۔ میرا پہلا بیٹا حسن رسول پاک کے سینے سے لے کر سر تک کے مشابہ، میرا پہلا بیٹا حسن رسول پاک کے سینے سے لے کر سر تک مشابہ، والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ مولا کائنات فرماتے میرا دوسرا بیٹا حسین رسول پاک کے سینے سے لے کر پاؤں تک مشابہ۔ گویا مولا کائنات فرماتے میرے دونوں بیٹوں کو جمع کرو تو تصویر مصطفیٰ بن جائے، میرے دونوں بیٹوں کو جمع کرو تو تصویر مصطفیٰ بن جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے معدوم نما شاعر صاحب سفرے اس نور کی جلوہ کی ذات حسنے تمثیل اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین بنے۔ یہ حسن و حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ آیت کیسے نازل ہوئی؟ حضرت عباس سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہے، سارے صحابہ نے ایک مرتبہ پروگرام بنایا، جمع ہوئے، مشورہ ہوا، ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا خرچہ زیادہ ہے، مہمان بھی آتے جاتے ہیں، جب کوئی اسلام قبول کرنے آتا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو سرکار اس کو اپنے دسترخوان کے ساتھ میں کھانا کھلاتے ہیں، سرکار کے گھر کا خرچہ زیادہ ہے۔ ہم سارے صحابہ آج یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم ہر مہینے میں کچھ رقم جمع کریں اور وہی رقم سرکار کی بارگاہ میں توفیقاً پیش کریں، تاکہ سرکار کے گھر کا خرچہ بھی چلنا چاہیے۔ سارے صحابہ نے بات کر لی، حضرت عباس کو راضی کر لیا، حضرت عباس کو رقم اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا رسول اللہ یہ ہم صحابہ کی طرف سے کچھ نذرانہ آپ کی بارگاہ میں توفیقاً ہم نے پیش کیا ہے، آپ قبول فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے جو کام کرتے تبلیغ فرماتے، آپ کے گھر کا خرچہ زیادہ ہے، تو ہم نے یہ مشورہ کیا اور یہ رقم لے کر آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ توفیقاً اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ابھی سرکار کچھ بولے، یہ بات سن کر سرکار ابھی کچھ بولے، اس سے پہلے سرکار کے وکیل جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے حبیب آپ فرما دیجئے، کلام اللہ کا، اللہ چاہتا تو اللہ نے خود بھی حکم دے سکتا، تو اللہ حکم نہیں دے سکتا تھا؟ نماز کا حکم اللہ نے نہیں دیا، زکات کا حکم نہیں دیا، حج کا حکم نہیں دیا، اللہ نے اور بھی سارے حکم دیے، تو یہ والا حکم بھی اللہ خود سے دے سکتا تھا، وہ دے سکتا تھا، لیکن یہاں کیا بات ہے کہ اللہ
اپنے حبیب سے فرما رہا ہے قل، حبیب آپ کہہ دیجئے. علامہ حسن فرماتے ہیں قل کہہ کر بات بھی تیرے لب سے سنی، قل کہہ کر بات بھی تیرے لب سے سنی. اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. رنگے چمن رنگوں کی سمن نبو پسند، ہم کو آئے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو آئے وہ پسند جسے آئے تو پسند. رب یہ حکم دے سکتا تھا لیکن رب نے فرمایا حبیب قل، آپ فرما دیجئے. کیا فرمائیے؟ لا اسألکم علیہ اجرا. تبلیغ اسلام پر تائید سے لے کر یہاں تک جو میں نے تمہارے لیے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، اس کے عوض مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. یہ جو دین اسلام کی تبلیغ میں نے کی ہے، اس کے عوض مجھے کچھ نہیں چاہیے. الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ دینا چاہتے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو. کچھ کرنا چاہتے ہو میری اہل بیت سے محبت کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی اہل بیت ہے کون؟ سرکار نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین. ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی. اہل بیت سے محبت کا حکم ہمیں قرآن نے دیا. اب یاد رکھیں، عقیدہ میں بتانے جا رہا ہوں عقیدے کی بات. اگر کوئی انسان خانے کعبہ میں پوری زندگی نماز پڑھے، عبادت کرے، ریاضت اور مجاہدہ کرے اور اہل بیت سے دشمنی کر کے مرے تو وہ جہنم میں جائے گا. اگر جو اس نے پوری زندگی حتیم میں بیٹھ کر سجدے کیے ہوں، خانے کعبہ میں نمازیں پڑھی ہو، ساری زندگی عبادت اور ریاضت کی ہو، لیکن اگر وہ اہل بیت کا دشمن ہے، جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا. اور جو اللہ رسول کا فرما بردار ہو، عبادت بھی کرتا ہو، ریاضت بھی کرتا ہو اور ساتھ میں اہل بیت سے محبت بھی کرتا ہو، وہ انسان جو عبادت بھی کرتا ہو، شریعت کے احکام پر عمل بھی کرتا ہو اور اہل بیت سے محبت بھی کرتا ہو، تو سنو سرکار فرماتے من مات محمد آل محمد مات شہیدن. سرکار فرماتے لوگوں سن لو، جو میری آل محمد، میری اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا تو وہ شہید کی موت لے کر جائے گا. اس دنیا سے جائے گا تو شہید کی موت لے کر جائے گا. ہم اور آپ اپنے دشمن پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. ہم ان نافذیوں اور خارجیوں کی طرح نہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں بس علی اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ جھوٹے ملنگ جو سارا دن چرس اور گانجا پیتے ہیں، ایک وقت کا سجدہ نہیں، وہ علی سے پیار کریں گے، وہ علی کی محبت کا دم بھریں گے. علی تو فرماتے ہیں میرا ارادہ یہ ہے، میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت دے. وہ ایک ٹائم کا سجدہ نہ کرے، وہ جھوٹے ملنگ سارا دن چرس پیے، شراب پیے، گانجا پیے، افیم پیے اور وہ کہیں گا علی کے مانا گئے. سنو حضرت علی نے فرمایا اے لوگوں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ مل گیا، مجھے معلوم ہو جائے کہ کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر گیا، وہ دریا سوکھ گیا. جب دریا سوکھتا ہے تو تھوڑی سی گھاس اگاتی ہے. حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں گر جائے، پانی سوکھ جائے، ہلکی سی گھاس سوکھ جائے، میرا گھوڑا اگر اس ہلکی سی گھاس کو کھا لے، علی کبھی بھی اس گھوڑے پر سواری کرنا پسند نہیں کرتا. علی تو اس گھوڑے پر سواری کرنا پسند نہیں کرتا. یہ نشیری کہیں گے کہ علی کے ماننے والے. علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو شریعت مصطفیٰ پر صحیح معنوں میں عمل بھی کرتا ہوگا، عبادت اور ریاضت اور مجاہدے بھی کرتا ہوگا، اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہوگا اور اہل بیت سے سچی محبت کے ساتھ صحابہ کرام کا احترام بھی کرتا ہوگا. ہم وہ نہیں ہیں رافضی خارجی جو صرف علی علی کہیں. ہم جہاں حضرت علی کو اہل بیت کو مانتے ہیں وہاں صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا
کہ میری اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے. اور سے سننا، میری اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا. اب سرکار فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. سرکار فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میرے سارے صحابہ ستارے کے مانند ہیں. میرے سارے صحابہ ستارے کے مانند ہے. کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. وہ لوگ جو علی کو تو مانتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، کچھ وہ جو صحابہ کو مانتے علی کو نہیں مانتے. ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. جب دونوں کو مانتے ہیں تو یہ عقیدہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے دیا. اہل سنت کا ہے میرا بات، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و ہجرتی. سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ سرکار فرماتے کتاب اللہ و عطرتی. وہ دو چیز، ایک اللہ کا کلام قرآن پاک ہے، دوسرا میرا خاندان ہے. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میرا خاندان ہے. دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، دنیا میں کوئی بھی آ جائے تمہارا ایمان متزلزل نہیں کر سکتا، تمہارا ایمان خراب نہیں کر سکتا. یہ حسنین کریمین ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اتنا پیار کیا، اتنا لگاؤ کیا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے حضرت اسامہ؟ حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے. اور حضرت زید بن حارثہ کون ہے؟ سرکار کے غلام. حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ، اور یہ وہ حضرت اسامہ ہیں. کیا مقام پایا حضرت اسامہ نے. حضرت اسامہ بچپن میں فرماتے ہیں جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں سرکار کی بارگاہ میں آتا، میری ناک بہنے لگتی. حضرت اسامہ فرماتے چھوٹا تھا، بچپن کا زمانہ تھا، اس وقت میں سرکار کی بارگاہ میں آتا، میری ناک بہنے لگتی. سرکار اپنے ہاتھ سے میری ناک صاف کیا کرتا. وہ حضرت اسامہ فرماتے ایک مرتبہ میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، کیا دیکھتا ہوں سرکار نے کمبل اوڑا ہوا ہے. سرکار سے کسی بات گفتگو کرنے کے لیے آیا، میں نے دیکھا سرکار نے کمبل اوڑا ہوا ہے. اور جب سرکار کو کمبل میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا دونوں طرف کوئی چیز ہے جو حرکت کر رہی ہے. حضرت اسامہ فرماتے ہیں سرکار کے پاس آیا، گفتگو ہو گئی. جب بات مکمل ہو گئی تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ نے کمبل اوڑا ہے اور دونوں طرف کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، کیا ہے یا کیا ہے؟ حضرت اسامہ فرماتے ہیں سرکار نے کمبل کو ہٹایا. جیسے ہی سرکار نے کمبل ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں ایک طرف امام حسن ہے، دوسری طرف امام حسین ہے. ایک طرف امام حسن ہے، دوسری طرف امام حسین ہے. اب حضرت اسامہ فرماتے جیسے میں نے امام حسن امام حسین کو سرکار کے پہلو سے لگتا ہوا دیکھا، فوراً میں نے دیکھا سرکار نے اپنے ہاتھ بارگاہ سمدیت میں اٹھائے اور عرض کیا اللہم انی احبہ و احب و احب من یحب. سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی دونوں سے محبت فرما. اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. آگے سرکار نے دعا کی اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے مالک کو ان سے بھی محبت فرما. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کی ضمانت یہ ہے کہ امام حسن امام حسین سے محبت کرتے ہیں. سب کچھ بدل سکتا ہے سرکار کا فرمان. زمین کر سکتی ہے، زماں کر سکتا ہے، سرکار کا فرمان نہیں کر سکتا. اور یہ وہ حسن اور حسین ہے، اللہ نے ان کو ایسا بنایا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کو چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے. چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے. آپ دنیا میں دیکھ لیں، ہر باپ اپنے بیٹے کو چومتا.
ہر دادا اپنے پوتے کو چنتا ہے، ہر نانا اپنے نواسے کو چنتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو سنتا نہیں، ہر دادا اپنے پوتے کو سنتا نہیں، لیکن یہ امام حسن اور امام حسین ہے، سرکار انہیں چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ چومتے بھی ہیں ساتھ میں سونگتے بھی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ سن لو، ان دونوں بیٹوں کو چومتا بھی ہو، سونگتا اس لیے ہو وما ریحانۃ آیا من الدنیا، دونوں کو چومتا بھی ہو سونگتا اس لیے ہو یہ دونوں میرے شہزادے دونوں جنتی پھول ہیں، انہیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، دونوں شہزادوں کے جسم سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پڑھے لکھے امام بخاری اٹھے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، یہ وہ حسنین کریمین ہے جن کے نام کو فرشتے بھی اٹھاتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر امام حسن امام حسین کو بولوں گا، سنیں گے نا آپ؟ یہ وہ دونوں شہزادے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے دونوں شہزادوں کا، عید کا دن ہے، دونوں شہزادے چاند ہو چکا ہے، اپنی والدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آئے اور آپ نے عرض کی امی جان کل عید کا دن ہے، مدینہ کے سارے بچے نیا لباس پہن کر اپنے باپ کے ساتھ عید منائیں گے، کل عید کا دن مدینہ کے سارے بچے نیا لباس پہن کر اپنے والدین کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں گے۔ ہمارے پاس تو کوئی نیا لباس بھی نہیں، ہم کون سا نیا لباس پہنیں گے؟ بیٹے حسن اور حسین ہو تو ماں فاطمہ الزہرا ہوتی ہے، ماں فاطمہ الزہرا نے جب بیٹے کے ہاتھ لے کے تو ارشاد فرمایا بیٹو غم نہ کرو، میں نے ہمیشہ جب بھی مانگا ہے اللہ ہی سے مانگا ہے، جب بھی مانگا ہے اللہ ہی سے مانگا ہے، اور عقیدہ ہے میرا جب جب میں نے مانگا ہے تب تک اللہ نے دیا بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کہتے ہیں مولانا مانگتے تھے دعا کرتے پر ہوتا نہیں ہے، نہیں، اللہ سے مانگو تو اس نیت کے ساتھ مانگو جب میں اللہ سے مانگتا ہوں تو اللہ مجھے ضرور دے گا، اللہ سے مانگو تو اس نیت سے کہ اللہ سے مانگتا ہوں تو اللہ مجھے دے گا۔ ہم مانگتے تو ہیں لیکن ہوگا کہ نہیں، میرا کام ہوگا کہ نہیں، ہوگا کہ نہیں تو پھر نہیں ہوگا۔ اللہ سے مانگو تو اس نیت سے مانگو جب میں اللہ سے مانگتا ہوں تو اللہ مجھے ضرور دے گا، جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ ضرور ایک صحابی مسجد نبی میں آ کر نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا خدا ہے، صحابی نے ہاتھ اٹھا کر مانگے، عرض کیا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا خدا ہے، اور تجھ سے نہ مانگوں تو پھر مانگوں کس سے؟ تجھ سے مانگتا اس لیے ہوں تو میرا خدا ہے، اور تجھ سے نہ مانگوں تو پھر مانگوں بھی کس سے؟ ابھی وہ صحابی دعا کر رہے تھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو وہ جو دعا کر رہا ہے اسے جا کر بشارت دے دو اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ مانگو تو صحیح، اللہ کو سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے، تو نکلنی چاہیے۔ تو دونوں شہزادوں کی بات سن کر حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا غم نہ کرو، میں نے جب بھی مانگا ہے اللہ سے مانگا ہے، اور جب جب مانگا ہے تب تک اللہ نے دیا بھی ہے، تو غم نہ کرو، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ بیٹے بھی فرما بردار، اے ماں تو کیا کہتی ہے، نہیں وہ بیٹے بھی فرما بردار تھے۔ ہمارے آج کل کے بیٹوں کی طرح تھوڑی تھے کہ اگر ماں بیٹے سے کہتے بیٹا صبح ہو جانا ہے، ماں تو کیا کرے گی، میرے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے۔ ہم کون بمتے رہے دونوں شہزادے تھے، دونوں شہزادے، ماں نے کہا بیٹا اللہ مسبب الاسباب ہے، دونوں شہزادے بیٹھ گئے، رات کو دونوں شہزادے سو گئے، حضرت فاطمہ نے مصلی بچھایا، کیا بچھایا؟ مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مالک میں نے جب مانگا تم نے دیا ہے، کل عید کا دن ہے، میرے دونوں شہزادوں کو نیا لباس چاہیے، اللہ تم مسبب الاسباب ہے، میں نے جب مانگا تو نے دیا ہے، اور اب بھی یقین ہے میں مانگ رہی ہوں تو مجھے ضرور عطا کرے گا، اب بھی یقین ہے میں مانگ رہی ہوں تو مجھے ضرور عطا کرے گا۔ صبح فجر کی نماز ہوئی، حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں اپنے گھر میں سارا کام کر رہی تھی، دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ تو باہر سے آنے والے نے کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں، دونوں شہزادوں کے لیے نیا لباس لے کر آیا ہوں، میں اہل بیت کا درزی ہوں
اور دونوں شہزادوں کے لیے نیا لباس لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ہاتھ بڑھایا، دونوں شہزادوں کے نئے لباس لیے، حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادوں کو غسل کرایا، نیا لباس پہنایا، خوشبو لگائی، مسجد نبی میں بھیجا، عید کی نماز پڑھنے دونوں شہزادے مسجد نبی میں آئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں جب دونوں شہزادوں کو دیکھا مسکرانے لگے۔ عید کی نماز ہو جانے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑا، مچلتے خوش ہوتے ہوئے سرکار دونوں شہزادوں کو لے کر حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ سرکار آنے کے بعد پوچھتے ہیں، اے فاطمہ، دونوں شہزادوں نے جو نیا لباس پہنا تمہیں معلوم ہے کہاں سے آیا؟ دونوں شہزادوں نے نیا لباس پہنا ہے، تمہیں معلوم ہے کہاں سے آیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان مجھے اور کچھ نہیں معلوم، میں کام کر رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں، دونوں شہزادوں کے لیے نیا لباس لے کر آیا ہوں۔ بس اس نے لباس دیے، میں نے دونوں شہزادوں کو تیار کیا، مسجد میں بھیج دیا۔ یا رسول اللہ، میں اور کوئی چیز نہیں جانتی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تم تو نہیں جانتی، میں رسول ہوں، میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ اے فاطمہ سنو، تم نے رات میں دعا کی تھی، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا ہے، اور یہ جو لباس لے کر آیا ہے کوئی انسان نہیں، سدرا کا مکین جبریل ہے۔ یہ لباس لانے والا کوئی اور نہیں، سدرا کا مکین جبریل امین ہے۔ اور دونوں شہزادوں کے لیے جو لباس آیا ہے وہ دنیا کا لباس نہیں، اللہ نے دونوں شہزادوں کے لیے جنتی لباس بھیجا ہے۔ یہ دونوں شہزادے ان کے ہم ماننے والے ہیں، ان کے ہم چاہنے والے ہیں۔ جب دونوں شہزادے اتنے اعلیٰ و عرفات ہیں تو ان کے نانا کتنے بلند مقام والے ہوں گے، کتنی بڑی شان والے ہوں گے۔ یہ دونوں شہزادے اس شان کے مالک ہیں۔ دونوں شہزادوں کی شان اتنی بڑی اور اتنی متبارک تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ دونوں شہزادے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانے پر بیٹھے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا، سواری بہت اچھی ہے۔ دونوں شہزادوں کو سرکار نے شانے پر بیٹھا ہوا دیکھا تو ارشاد فرمایا، شہزادوں سواری بہت اچھی ہے۔ سرکار نے فرمایا، عمر سواری اچھی ہے تو دونوں سوار بھی تو اچھے ہیں، یہ دونوں سوار بھی تو اچھے ہیں، یہ دونوں شہزادوں کی شان ہے۔ سرکار سجدہ کریں اور حسنین کریمین پشت پر آ کر بیٹھ جائیں۔ سرکار سجدہ کر رہے ہیں اور دونوں شہزادے سرکار کی پشت پر آ کر بیٹھ جائیں تو سرکار سجدہ لمبا کر دے۔ پشت رسول پاک پہ سجدے میں دیکھیے، سرکار انگوٹھی تو نگینہ حسین ہے، سرکار انگوٹھی تو نگینہ حسین ہے۔ سرکار سجدے میں حسنین کریمین پشت رسول پر، سرکار سجدہ لمبا کیے جا رہے ہیں۔ یہ سجدہ لمبا کیوں ہو رہا ہے؟ میں عقیدہ بتانے جا رہا ہوں۔ سرکار سجدے میں، دونوں شہزادے سرکار کی پشت انور پر ہیں، سرکار سجدہ لمبا کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سرکار کا سجدہ لمبا کیوں ہو رہا ہے؟ حسنین کریمین کی محبت میں، حسنین کریمین کی محبت میں سرکار سجدہ لمبا کرتے جا رہے ہیں، پڑھ رہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور دماغ میں خیال کس کا ہے؟ امام حسن اور امام حسین کا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے کہ وہ آسان سرکار سجدے میں امام حسن اور امام حسین پشت رسول اکرم پر، سرکار سجدہ لمبا کر رہے ہیں، پڑھ رہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور دماغ میں خیال ہے کہ دونوں بیٹے میرے پشت پر ہیں، سجدہ بھی ہو رہا ہے، حسنین کریمین کا خیال بھی دماغ میں ہے۔ جب نبی نماز پڑھ رہے ہوں، نبی سجدے میں ہو، نبی سجدے میں ہو، امتی کا خیال آ جائے، امام حسن امام حسین کچھ بھی ہو لیکن ہے امتی، اتنا بڑا مقام ہے لیکن ہے وہ بھی امتی۔ سرکار سجدے میں، امام حسن امام حسین پشت رسول اکرم پر، نبی سجدے میں، امتی پشت رسول اکرم پر، نبی سجدہ کر رہے ہیں اور خیال ہے امتی کا۔ نبی کے سجدے میں اگر امتی کا خیال آ جائے، نبی کی نماز نہیں جاتی، تو امتی کے سجدے میں نبی کی خیال آ جائے تو امتی کا سجدہ کیسے باطل ہو سکتا ہے؟ امتی کا خیال آ جائے تو نبی کا سجدہ لمبا ہوتے جا رہا ہے،
اور اگر امتی نماز میں نبی کا خیال کرے تو نماز، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، وہ نماز ہی نہیں جس میں سرکار کا خیال نہ آئے، وہ نماز ہی نہیں جس نماز میں سرکار اور سرکار کے اہل بیت پر درود نہ پڑا جائے، وہ نماز اس وقت تک کامل مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سرکار پر درود و سلام نہ پڑا جائے۔ یہ ہم اہل سنت والے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، یہ امام حسن اور امام حسین ہیں، اللہ نے ان کو وہ بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ خلافت کی ساری ذمہ داری آئی مولا کائنات کے کاندھے پر۔ مولا کائنات باب مدینۃ العلم نے اپنی بحسن و خوبی اس کو انجام دیا، اور حضرت مولا کائنات آپ کے زمانے خلافت میں ایک انسان کے لیے ایک شکایت کی گئی، حضور ایک انسان نے چوری کی، حضرت علی نے فرمایا بلا کے لے آؤ، بلا کے لایا گیا، کہا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھ سے چوری ہو گئی۔ حضرت علی نے فرمایا شریعت اسلام کا قانون ہے جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹو، جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا حضور میرے سے چوری ہو گئی۔ آپ نے کسی بات بتا تم نے چوری کی ہے؟ کہا حضور مجھ سے چوری ہو گئی ہے، آپ نے حکم کیا اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اسلام کا قانون ہے جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹو، اس نے چوری کی ہے اب اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ہاتھ کٹوانے کے بعد اب کوئی انسان راستے سے جا رہا ہے، راستے میں حضرت سلمان فارسی سے بلا رہا، حضرت سلمان فارسی نے پوچھا انسان کیا ہوا تیرے ہاتھ کو؟ تو اس نے کہا میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ کہا کس نے کاٹے؟ تو اس نے کہا باب مدینۃ العلم، داماد پیغمبر، شوہر بطول، حسنین کریمین کے والد، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مولا علی مشکل کشا حیدر کرام علی مرتضیٰ نے میرے ہاتھ کاٹے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا اس نے تیرے ہاتھ کاٹے تو ان کا اتنا لمبا نام لیتا ہے، اتنی بڑی لمبی تعریف کر رہا ہے، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، داماد پیغمبر، اتنے لمبے القابات سے ان کو یاد کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا اے سلمان میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے میرے جو ہاتھ کاٹے ہیں وہ شریعت اسلام کی بنیاد پر کاٹے ہیں، اگر انہوں نے میرے ہاتھ نہ کاٹے ہوتے تو اس کی سزا مجھے جہنم میں ملتی، ہاتھ نہ کاٹے ہوتے تو اس کی سزا مجھے جہنم میں ملتی۔ جہنم کی سزا سے بچانے کے لیے حضرت علی نے دنیا میں مجھے تھوڑی دیر کے لیے سزا دے دی، یہ ہاتھ کاٹ ڈالے تو میں حضرت علی سے نفرت نہیں، میں اور زیادہ محبت کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے جہنم سے بچا کر جنت کی راہ پر دکھایا ہے، جنت کی راہ پر مجھے لائے ہیں، میں تو ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی حضرت علی کے پاس آئے اور آقا کا حضور جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے وہ تو آپ سے اور زیادہ محبت کر رہا ہے، جس کا ہاتھ آپ نے کاٹا ہے وہ تو آپ سے اور زیادہ محبت کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بلاؤ اس کو، بلاؤ اس کو، بلایا گیا۔ کیا بات ہے؟ کہا حضور میں تو آپ سے کوئی نفرت نہیں کرتا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ نے جو کام کیا ہے وہ اسلام کے تقاضوں کی بنیاد پر کیا ہے، شریعت اسلامیہ کے سارے قوانین پر عمل کرتے ہوئے آپ نے میرے ہاتھوں کو کاٹا ہے، آپ نے اچھا کام کیا ہے، میرے ساتھ کوئی برا نہیں کیا، میں تو آپ سے خوش تھا اور زیادہ خوش ہو گیا ہوں۔ حضرت علی کا دریائے کرم جوش میں آیا، حضرت علی نے فرمایا قریب بلانے کے بعد حضرت علی نے فرمایا ہاتھ دکھا، اس نے کٹا ہوا ہاتھ سامنے کر دیا، ہاتھ کٹا ہوا وہاں سامنے کر دیا۔ حضرت علی نے اپنا رومال لیا اور اس سے کٹے ہوئے ہاتھ پر اپنا رومال رکھ دیا، کٹے ہوئے ہاتھ پر حضرت علی نے اپنا رومال رکھ دیا۔ رومال رکھنے کے بعد کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد پھونک ماری، پھونک مارنے کے بعد حضرت علی کچھ کرے اس سے پہلے حدیث ریبی سے آواز آتی ہے رومال ہٹاؤ۔ رومال جیسے ہی ہٹا تو لوگوں نے دیکھا اس کا ہاتھ صحیح اور سالم ہو چکا تھا۔ یہ باب مدینہ نہیں تھا۔ جنگ صفین کے موقع پر صحابہ کرام پانی کے لیے ادھر ادھر دوڑ لگا رہے تھے، کہیں پانی مل نہیں رہا تھا، جنگل و بیابان میں کہیں پانی مل نہیں رہا۔ ایک گرجا نظر آیا، گرجے کے پادری سے پوچھا یہاں کہیں پانی ملے گا؟ اس نے کہا یہاں دور دور تک تمہیں کہیں پانی نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام نے حضرت علی سے کہا علی ہمیں بہت جم کے پیاس لگی ہے، اگر پانی نہ ملا تو ہو سکتا ہے کسی کی جان بھی نکل جائے، شدت کی پیاس لگی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا غم نہ کرو، رسول پاک نے مجھے سنوارا ہے، غم نہ کرو مجھے رسول پاک نے سنوارا ہے۔ حضرت علی گھوڑے سے اترے اور ارشاد فرمایا جہاں میں کھڑا ہوں یہی کھودو،
جہاں میں کھڑا ہوں یہیں سے کھودو. صحابہ کرام نے کھودنا شروع کیا تو ایک پتھر نکلا, وزنی پتھر. سب ہٹانا چاہ رہے لیکن وہ پتھر ہاتھ نہیں رہا. حضرت علی کی بارگاہ میں آ کر لوگوں نے کہا حضور پتھر ہے. ہم نے کہا نہیں. کہا تو پھر فرشتہ ہو؟ کہا نہیں. کہا تو پھر آپ پیغمبر نہیں ہو, فرشتہ نہیں ہو تو رسول کے داماد ضرور ہو. آپ فرشتہ بھی نہیں ہو, پیغمبر بھی نہیں ہو تو داماد پیغمبر تو ضرور ہو. کوئی جان پہچان نہیں. کبھی میں نے کہا تھا کوئی واٹس ایپ, کوئی فیس بک, کوئی انسٹاگرام, کچھ نہیں. اس پادری نے کہا کہ اگر آپ فرشتہ نہیں, پیغمبر نہیں تو داماد پیغمبر ضرور ہو. حضرت علی نے کہا ہاں میں رسول پاک کا داماد ضرور ہوں. کہا تو بس آپ پڑھائیے, کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجیے. کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنے کے بعد حضرت علی نے پوچھا اسی نو مسلم سے کہ اب تک تو یہودی تھا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا, لیکن تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ تو اس نے کہا حضور میں نے آسمانی پہلے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس جنگل و بیابان میں پانی کا ایک چشمہ ہے اور اس پانی کے چشمے پر ایک وزنی پتھر ہے. وہ وزنی پتھر یا تو پیغمبر ہٹائے گا یا فرشتہ ہٹائے گا یا نبی کا داماد ہٹائے گا. میں نے پہلے کی کتابوں میں پڑھا تھا حضور, میں اسی کا انتظار کرتا تھا. آج آپ نے جب پتھر ہٹایا میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے کہا میں پیغمبر نہیں ہوں, فرشتہ نہیں ہوں, تو میرے دل نے کہا کہ آپ رسول پاک کے داماد ضرور ہیں. حضرت علی کی بات سن کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور عرض کرتے مالک میرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تم نے میرا عجیب دوسری کتابوں میں بھی نازل فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوفہ کی جامع مسجد میں عبد الرحمن ابن ملجم نے کی. جب شہادت ہوئی آپ کو تلوار لگی تو حضرت علی کے جسم پر تلوار لگتے ہی حضرت علی نے آواز لگائی فزت برب الکعبہ, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ ساری خلافت کی ذمہ داری امام حسن کے کاندھے پر آئی. بس میں ختم کر رہا ہوں اور سنیے آخر میں کیا بتا رہا ہوں. حضرت امام حسن کے کاندھے پر آئی. امام حسن وہ ہیں جن کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں میرا یہ بیٹا جو مسلمان کے عظیم گروہ میں صلح کرائے گا, دوستی کرائے گا. حضرت امام حسن نے کچھ مہینہ خلافت رکھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کو چھوڑ دی. حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ سرکار کے صحابی. کون ہے حضرت امیر معاویہ؟ سرکار کے صحابی. اور سرکار کے کسی ایک بھی صحابی کی برائی کرنا اسلام سے خارج ہونا. سرکار کے کسی ایک بھی صحابی کی برائی اسلام سے خارج. حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول, جو رافضی اور قاضی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے, تبرہ کرتے, ہم ان کو نہیں مانتے. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, حضرت امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ صحابی رسول, اور ہر صحابی کا ماننا ہر سارے امتی پر ضروری. ہم حضرت امیر معاویہ کو مانتے اور یہ وہ حضرت امیر معاویہ ہے کہ اگر نماز سے فجر قضا ہو جائے تو شیطان اٹھانے آئے. حضرت امیر معاویہ سو رہے ہیں, ایک آنے والا آتا ہے جگاتا ہے اٹھ جاؤ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے دیکھا کون؟ میرے کمرے میں کوئی آ نہیں سکتا میری اجازت کے بغیر. تو ہے کون؟ جب آپ نے پکڑ لیا کہا تو ہے کون؟ تب میں تو بس خالی آپ کو اٹھانے کے کہا تو ہے کون بتا. اس نے کہا حضور میں شیطان ہوں, میں ابلیس ہوں. کہا ابلیس تو مجھے فجر کی نماز سے اٹھانے آیا؟ تیرا کام تو لوگوں کو نماز سے دور کرنا, تو مجھے نماز کے لیے اٹھانے آیا. تو حضور نے اسی بات میں تو ہر انسان کو اٹھاتا ہوں فجر کی نماز کا, شیطان جھوٹا ہے, تو نماز کے لیے لوگوں کو اٹھا ہی نہیں سکتا. تو آیا کیوں اٹھانے, بتا مقصد کیا ہے تیرا؟ نہیں بتائے گا تو چھوڑوں گا بھی نہیں. شیطان نے کہا حضور دراصل بات یہ کہ آپ کی مرتبہ فجر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ اتنا روئے کہ اللہ کو آپ کا رونا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آپ کو 200 رکعت کا ثواب زیادہ عطا فرمایا تھا. آپ روئے تو اللہ نے آپ کو 200 رکعت کا ثواب زیادہ عطا فرمایا تھا. آج آپ سو رہے تھے, میں نے سوچا اگر آج بھی آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی اور آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے, اللہ پھر کرم فرمائے گا, پھر 200 رکعت کا نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. حضور اللہ آپ کو 200 رکعت کا زیادہ ثواب عطا نہ کرے اس لیے اٹھانے آیا ہوں. وہ امیر معاویہ صحابی رسول کہ اگر سو جائیں تو شیطان اٹھانے آتا ہے. اور ہم لوگ کہتے
نہیں پڑھنے دیتا, شیطان نہیں اٹھنے دیتا. نہیں, اگر ہو سوتے یقین پیدا تو پھٹ جاتی ہے زنجیریں. اگر دل کے اندر خیال ہوگا مجھے نماز پڑھنی ہے, آنکھ کھل جائے گی. اور نہیں سوئے لینا ہے, صبح 7 بجے ٹرین ہے تو آنکھ کھلے گی, 7 بجے کی ٹرین ہو تو آنکھ کھلے گی, 6 بجے فجر کی نماز ہو تو آنکھ نہیں کھلتی. کیوں نہیں کھلتی؟ ہم ارادہ کر کے سوتے نہیں, ہمیں نماز کی کوئی تڑپ نہیں, نماز چھوٹ جاتی ہے, ہمیں کوئی احساس نہیں ہوا جاتا. میرے معاویہ ہیں کہ اگر سو جائیں تو شیطان بھی اٹھانے آتا. یہ حضرت امیر معاویہ جو صحابہ کے رسول ہے, ان کا ادب کرنا ہم پر ضروری واجب ہے, فرض ہے ان کا ادب. وہ حضرت امیر معاویہ رفع کی بیماری ہوئی. لوگوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے نفرت کرتے تھے. میں تمہیں بتاؤں, ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے لوگوں سے کہا کہ جو میرے پاس حضرت علی کی تعریف کرے گا, جو شعر سنائے گا, ایک شعر پر 1 لاکھ دینار دوں گا. ایک شعر پر 1 لاکھ دینار دوں گا. ایک شاعر کھڑا ہوا, اس نے حضرت علی کی شان میں ایک شعر پڑھا, آپ نے اسے 1 لاکھ دینار دیے. اور 1 لاکھ دینار دینے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے کہا, اے شاعر, تو نے جو شعر پڑھا وہ صحیح ہے, لیکن میری بات سن, علی افضل و من ہو, تیرا جو شعر ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن علی اس سے بھی بڑے ہیں. دوسرا شاعر کھڑا ہوا, اس نے شعر سنایا, آپ نے اس کو بھی 1 لاکھ دینار دیے. 1 لاکھ دینار دینے کے بعد پھر فرمایا, تیرا شعر اپنی جگہ, لیکن میرے سے پوچھ, علی افضل و من ہو, علی اس سے بھی بڑے ہیں. یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شاعر نے ایک شعر حضرت علی کی شان میں پڑھا, اتنا پسند آیا حضرت امیر معاویہ کو کہ آپ نے اسی ایک شعر پر 7 لاکھ دینار عطا فرمائے. اس شاعر کو جس نے حضرت علی کی شان میں شعر پڑھا تھا, 7 لاکھ دینار عطا فرمائے. اور 7 لاکھ دینار دینے کے بعد بھی حضرت امیر معاویہ نے کہا, اے شاعر, تیرا شعر اپنی جگہ, علی افضل و من ہو, علی تو اس سے بھی بڑے ہیں. یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان محبت تھی. حضرت امیر معاویہ رفع کی بیماری میں جب ملوث ہوئے, بیماری لاحق ہوئی, آپ کے وصال کا وقت جب قریب ہوا تو آپ کا بیٹا یزید اب آیا, پابندی کا نام. یزید نے کہا حضرت امیر معاویہ سے, ابا, آپ کے وصال کے بعد تخت پر کون بیٹھے گا, کون خلیفہ بنے گا؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا, بیٹا, میرے وصال کے بعد چند دن تک تو خلیفہ رہے گا. غور سے سننا, میرے وصال کے بعد چند دن تک تو خلیفہ رہے گا. چند دنوں کے بعد یہ ساری خلافت تو یہاں سے اٹھانا, مدینہ منورہ جانا, اور حضرت امام حسین کو یہ خلافت سونپ دینا. امام حسن سے یہ خلافت میرے پاس آئی تھی, اب تیرے ذریعے یہ خلافت امام حسین کے پاس چلی جائے, اس لیے کہ خلافت کا حق ہمارا نہیں, رسول پاک کے خاندان کا ہے. یہ خلافت کا حق ہمارا نہیں, رسول پاک کے خاندان کا ہے. ساری وصیتیں فرمائی. حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا. حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد اب یزید تخت پر بیٹھا. پھر کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل.